ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی عبادت کر سکیں اور اس کی پرستش کر سکیں۔ کلام مقدس میں سے جو آیات ہم نے سنی ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 25ویں سے 35ویں آیات تک، ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام کس طریقے سے ہمیں مدد اور رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہم خداوند کی آواز اپنی زندگی میں سن سکیں اور اس کی مرضی اپنی زندگی میں پوری کر سکیں۔ These verses also help us to review our perspectives in our lives. These verses helps us to look into that what kind of relationship we have with God. And these verses helps us to reflect on our own way of life, why we are following Christ. خداوند کے کلام مقدس میں جو آیات ہم نے سنی، ان آیات کا تعلق ایک معجزے کے ساتھ ہے۔ جو آیات ہم نے سنی ان میں سے پہلی آیت، دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا۔ لیکن یسوع ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر نہ پایا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھیل کے کنارے گئے۔ وہاں پر بڑی کشتیاں نہیں تھیں، چھوٹی کشتیاں تھیں، اور ایک کشتی میں انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سوار ہیں اور یسوع ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب جب یسوع مسیح کے شاگرد وہاں سے چلے گئے تو یہ لوگ بھی کشتیوں میں سوار ہو کر جھیل کے دوسری سائڈ پر چلے گئے، یعنی کفرنہوم کے علاقے میں۔ اور جب وہ وہاں پر گئے، یسوع کو وہاں پا کر انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کیا، جس سوال کا تذکرہ 25ویں آیت میں لکھا ہے۔ 25th verse of chapter 6 it says، اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے استاد، اے ربی، تو کب یہاں آیا؟ یہ ایک کوشچن ہے جو انہوں نے یسوع مسیح سے کیا کہ تو یہاں پر کب آیا؟ خداوند یسوع مسیح اس سوال کا جواب نہیں دیتے، بلکہ ہی از گوئنگ ڈیپ ٹو آنسر دس کوشچن، تو یہاں پر کب آیا؟ حالانکہ وہ لوگ ابھی آئے، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو کہ ہم تیرے پیچھے ہیں، تیری تلاش کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گزشتہ روز سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، شاید چند دنوں سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان ہزاروں میں شمار تھے، جو بڑی بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھی، جسے خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھلایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ہجوم کی شکل میں تھے، لیکن ابھی قوم نہیں بنے تھے۔ یہ لوگ تھے جو بکھرے ہوئے تھے، لیکن انہیں کوئی اکٹھا کرنے والا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں شاید کوئی اتنے کلیئر پرسپیکٹیوز نہیں تھے، کوئی شخص انہیں چاہیے تھا جو زندگی گزارنے کا نقطہ نظر ان کو دیتا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں دیکھا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ تھوڑے سے ریزسٹنٹ تھے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں، 5000 تو مرد، تو کم از کم اتنی ہی تعداد میں عورتیں اور پھر بچے بھی تھے، quite a big crowd۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں کھانا کھلایا تو وہ لوگ خوش ہوئے، سیر ہوئے، and they wanted to make him their king۔ انہیں خداوند یسوع مسیح میں امید نظر آئی، جو ان کی خواہشات تھیں، ان کی محرومیاں تھیں، ان کی ضروریات تھیں، ان کی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں انہیں نظر آئی۔ That's why they wanted him to become their king۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب ان کے ارادوں کو بھانپا تو وہاں سے نکل گئے، اور خداوند یسوع مسیح نکل کر وہاں سے جھیل کے دوسرے کنارے چلے گئے، کیوں؟ اٹ واز اے بگ کراؤڈ۔ پولیٹیکل رائٹ کا خطرہ تھا یا کچھ بھی پریشانی بن جانے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ لوگ جو رومیوں سے تنگ تھے، اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہتے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر
انہیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی، اور خداوند یسوع مسیح کی شکل میں انہیں ایک امید نظر آئی، وہ اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کبھی دنیاوی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو ضرور یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ غریب خوشخبری پائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس نے خداوند کے سال مقبول کی، یعنی جوبلی ایئرز کی، ایئر آف دا فریڈم آف دا لارڈ کی منادی کی۔ خداوند یسوع مسیح نے جھکے ہوئوں کو، پسے ہوئوں کو، دھتکارے ہوئوں کو، جو لوگ دنیا کی نظر میں کم تر سمجھے جاتے ہیں، ان کو امید دینے کی کوشش کی، اور اپنے ایک پیغام کے ذریعے سے انہیں قوت اور طاقت دی، اور اپنے معجزات کے ذریعے سے لوگوں کو ریسٹور کیا، آزاد کیا اور بحال کیا۔ اب ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح میں امید پائی، جو کہ کوئی ایک عجیب بات نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، ایماندار ہوتا ہے، جو جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، پر اعتماد ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو سنبھال سکتا ہے، ہم یقیناً یہی چاہتے ہیں کہ اسی شخص کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی، ہماری کمیونٹی کی، ہمارے چرچ کی باغ دوڑ ہونی چاہیے۔ لوگ روٹی، کپڑا، روزگار اور سیکیورٹی، ان چیزوں کی تلاش میں ہیں، اور ان لوگوں کو یہ سب کی سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے اندر نظر آئیں، اس لیے وہ اسے بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے، ڈھونڈا، پایا اور کہا کہ تو کہاں پر تھا، ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ تم خدا کے عجیب کام دیکھنا چاہتے تھے، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ معجزات دیکھنا چاہتے تھے، تم مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ تم نے کل روٹی کھائی اور سیر ہوئی۔ تمہارا نقطہ نظر ورلڈلی ہے، اینڈ یو وانٹ می ٹو بیکم یور کنگ۔ تم مجھ میں اپنی خواہشات کی تکمیل ڈھونڈ رہے ہو، تم اپنی ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہے ہو۔ جو تم خود نہیں کر سکے، تم میرے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو۔ گویا کہ اپنے مسائل کا حل تم مجھ میں تلاش کر رہے ہو۔ تم نے کل روٹی کھائی اور سیر ہوئے، تم دنیاوی روٹی اور بھوک اور دنیاوی مسائل کا علاج مجھ میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، لوگ ہجوم کی شکل میں یسوع کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور ہماری زندگی میں اپنا مقصد پورا کرے۔ وہ اس لیے یسوع کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یسوع کو پائیں اور اس میں اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں اور اپنی خواہشات کی تکمیل حاصل کریں۔ تو مجھے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ تم روٹی کی تلاش میں ہو، دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہو۔ اس کے جواب میں انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہم کیا کریں کہ خدا کے کام انجام دیں۔ What should we do if we want to do in our lives what God wants us to do؟ یسوع مسیح نے ان کی توجہ روٹی کی طرف اور پھر روٹی سے ہمیشہ کی روٹی کی طرف دلائی۔ اس گفتگو میں انہوں نے تو صرف یسوع مسیح کو یہ کہا کہ ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے ان کی ہیلپ کی کہ وہ یسوع کی ذات کے اندر خدا کو پائیں، خدا کی مرضی حاصل کر سکیں، اور خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے مسیح میں پا سکیں۔ مسیح کو پانا اور مسیح میں خدا کو پانا، یہ تجربہ خداوند ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ They were amazed because of his managerial skills, because of his leadership qualities. They were amazed because of what he did. He was able to bring people together. جو لوگ شاید ایک ہجوم کی شکل میں تھے، ایک دو دن میں ہی خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایک کمیونٹی میں تبدیل کر دیا۔ People, they were able to look after themselves. They were able to sit together in the green pastures and they were able to feed each other. They were able to share
the bread. Jesus blessed and gave to them. उन्हें एक उम्मीद नजर आई थी. अब खुदाम यीशु मसीह ने जब उन्हें यह कहा कि जो तुम ढूंढ रहे हो मुझ में, तुम उससे बहुत ज्यादा पा सकते हो, तुम मुझ में खुदा को ढूंढ सकते हो. फिर उन्होंने खुदाम यीशु मसीह से यह सवाल किया, तू हमें क्या निशान दिखाता है? क्योंकि रोटी की बात हो रही थी, तो इसी बात को तसलसल देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया. तो खुदाम यीशु मसीह ने यह कहा कि उन्होंने मन खाया, लेकिन वो तो फिर मर गए. तो क्या फायदा हुआ उस रोटी का जो आसमान से उन पर नाजिल हुई? और तुम समझते हो कि वो मूसा ने तुम्हें रोटी दी. वो मूसा ने तुम्हें रोटी नहीं दी, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान में है उसने तुम्हें वो रोटी दी. अब तुम रोटी की तलाश में हो, इसलिए मारे मारे फिरते हो. झील पार करके आए हो, इसलिए नहीं कि मुझे ढूंढते हो, बल्कि मुझ में अपनी ख्वाहिशात की तकमील ढूंढते हो. तुम्हारी ख्वाहिशात क्या हैं? रोटी, मकान, सिक्योरिटी, रोजगार, लॉटरी, जॉब्स, अच्छी सेहत, और ये सारी चीजें तुम मुझ में ढूंढने की कोशिश करते हो. और मुझे इसलिए ढूंढते हो कि मैं तुम्हें ये चीजें दे सकता हूं. लेकिन जो मैं तुम्हें दे सकता हूं और देने के लिए आया हूं, तुम्हें शायद उसका इदराक नहीं. तुम उस चीज को इमेजिन भी नहीं अभी तुमने किया. और वो क्या है? हमेशा की जिंदगी. तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और वो फिर मरे. लेकिन जो मुझ में शरीक है, जो मुझे पा लेता है, वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं हमेशा की जिंदगी की रोटी हूं. आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ. बहुत से लोग रोटी इसलिए खाते हैं क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते हैं. और हम आमतौर पे कहते हैं कई लोग तो जिंदा ही इसलिए होते हैं कि वो रोटी खा सकें. लेकिन ये लोग रोटी की तलाश कर रहे थे, दुनियावी चीजों की तलाश कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते थे. लेकिन यस्सु उनको अपना आप मुतारिफ करवाता है, जो हकीकी मन और हमेशा की जिंदगी है. द इटर्नल मैना दैट केम फ्रॉम हेवन टू गिव लाइफ टू द पीपल सो दे कैन लिव फॉर एवर. यीशु मसीह ने अपना आप उन्हें मुतारिफ करवाया. हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कभी फॉल्स ड्रीम्स नहीं दिए, बल्कि अपने लोगों को ये बताया कि मेरी वजह से तुम्हें मसाइल होंगे. यू मे बी परसिक्यूटेड, पीपल मे किल यू फॉर माई नेम सेक, बट यू विल हैव अ बिग रिवॉर्ड. खुदाम यीशु मसीह ने अपने लोगों को जब ये बातें कहीं, तो इनका तजुर्बा उनकी अपनी जिंदगी में हुआ. They all were persecuted. Most of them were killed for the sake of Jesus Christ. But they were very, very satisfied people. Not because they had worldly things, but they have eternal peace. बहुत दफा जो मसीह के फॉलोअर्स थे, वो पूरे तौर पर खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में नहीं समझ सके. बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर वो लोग सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें कि खुदा की मर्जी के काम सर अंजाम दें. खुदा यीशु मसीह के दो शागिर्द जॉन एंड जेम्स, वो अपनी माँ को लेकर आए कि हम मेरा एक बेटा तेरे दाएं और एक बेटा तेरे बाएं बैठे जब तू बादशाह बने. She thought Jesus is going to be the king, a king like the worldly kings, and he is definitely going to throw out the Romans. ये बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी लोगों के जहन में कि ये रोमियों से हमें निजात देगा. लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि the time will come that Christian faith will invade the Roman Empire, not with the sword, not with the power of this world, with the power of the love of God that can change and transform the world. और आखिर में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, बहुत से लोग उस वक्त भी खुदावंद के पीछे इसलिए थे क्योंकि वो अपने मसाइल का हल उसमें ढूंढने की कोशिश करते थे और उन्हें मिलता था.
آج بھی بہت سے لوگ اس وجہ سے مسیح کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مسائل کا حل مسیح میں تلاش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. It's a great tragedy that many Christian preachers throughout the world, and I'm sure there are many in India too, who preach that kind of gospel that give worldly comfort to people. وہ ایسے کلام لوگوں کو سناتے ہیں جس سے لوگوں کو دنیاوی طور پر ان کی خواہشات کی تکمیل خداوند یسوع مسیح میں مل جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے آؤ، تو تمہیں اس کے لیے مسائل، پریشانیاں اور دکھ جھیلنے پڑ سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لوگ کئی دفعہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اور ان اجتماعات کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو ان کی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں، بلکہ یسوع مسیح کو پوری اتھارٹی دیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح میں اپنے کام ڈھونڈنے کی، کاموں کا حل، مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. I would like to say thank you to you all for listening, and special thanks to Bishop Bunu for inviting me to come and to preach. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.